حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے تمام اثاثے پیش کرنے ہوں گے۔ گھر، گاڑی، پراپرٹی، کیش، زرعی زمین، سب کچھ لسٹ میں آ جائے گا۔ حکومت پاکستان فائنانس ڈویژن کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام سول سرونٹس کو اب اپنے تمام اثاثہ جات، گھر، کیش، زیور، زرعی زمین، گاڑیاں اور دیگر مالی اشیاء تمام کی تمام اب ڈکلیئر کرنی ہوگی، اور یہ نوٹیفیکیشن گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے لیے ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی ملازمین کے ساتھ صوبائی ملازمین بھی اس کے پابند ہوں گے۔ تارے زمین پر، جی ہاں، یہ عامر خان کی فلم کی بات نہیں بلکہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے اسپیشل بچوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی کہانی ہے۔ لاہور میں سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب بھر کے 70,000 سے زائد خصوصی بچے، ان کا خرچہ پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ پنجاب کے کارکنان گھر گھر، گلی گلی جا کر معلوم کریں گے کہ کہاں اسپیشل بچہ کس گھر میں ہے، اس کا خرچہ، اس کی تعلیم، تمام تر حکومت پنجاب کے ذمہ۔ یہ سہولت نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب اور تمام پنجاب کے علاقہ جات کو حاصل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ میرا بھانجا ابراہیم اسپیشل چائلڈ ہے اور وہ اب 18 سال کا ہو چکا۔ مجھے معلوم ہے ان بچوں کی کیا مشکلات ہوتی ہیں، اور میں ان کے والدین خصوصاً ان کی ماؤں کو سیلیوٹ پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں کی وجہ سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے مہمان ہیں، ان کی تکریم کریں، اور پنجاب حکومت کی طرف سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ حکومت پنجاب اپنا فرض پوری طرح ادا کرے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا پاکستان کے آخری چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہیں۔ 27ویں ترمیم کے مطابق اب یہ عہدہ ختم کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز لیں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہماری دنیا ہمارے اندازوں سے زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ہماری مسلح افواج کو زیادہ پیشہ ورانہ، زیادہ ہم آہنگی اور زیادہ مشترکہ تعاون کی ضرورت ہے کہ جنگ اب سائبر وار سے ہو کر 4th جنریشن وار تک پہنچ چکی ہے۔ جنرل ساحر شمشاد نے اپنی آخری خطاب میں کہا کہ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تنظیمی اصلاح اب ناگزیر ہے۔ مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقصد کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ افغانیوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند۔ امریکہ کی امیگریشن سروس نے یہ اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر افغانی شہری کے حملے کے بعد تمام افغانیوں کے درخواستوں پر عمل درآمد تا حکم ثانی روک دیا گیا ہے۔ امریکی فورن سروس کا کہنا کہ افغان امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی ہیں۔
یہ فیصلہ امریکن نیشنل گارڈز پر افغانی باشندے کے حملے کے بعد کیا گیا۔ اس سے پہلے افغان شہری دنیا کے مختلف ممالک سے امریکی شہریت کے لیے درخواستیں دائر کر رہے تھے، جنہیں اب امریکہ نے غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا ہے۔